اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کا ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، جنید رضا صاحب۔ آپ کے سامنے تمام تر صورتحال تھی گزشتہ 5-6 دنوں سے، اور ایک ہفتے سے اس کی تیاری ہو رہی تھی 24 نومبر کی۔ جی ہاں، کہا گیا کہ 24 نومبر کو فائنل کال ہے، تو میں اسی سے بات اسٹارٹ کروں گا کہ جنید بھائی یہ بتائیے، کیا 24 نومبر کی فائنل کال آ گئی؟ ہاں، فائنل کال تو آ گئی. بات تو یہ کہ وہ فائنل کال ریسیو ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر وہ ریسیو کی تو کس نے ریسیو کی، اور اس فائنل کال کے کیا اثرات ہوئے. کون سی فائنل کال؟ ہر مہینے ایک فائنل کال ہوتی ہے یہاں. تو جب کوئی بیرون ملک سے کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے، جب شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے، جب بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہا ہوتا ہے، بیلاروس کا وفد آ رہا ہوتا ہے، جب کچھ ایسا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس ملک کے اندر، تو آپ کیا مطلب ہر مہینے ایک فائنل کال ہوتی ہے. یہ تماشا تو مارچ اپریل سے لگا ہوا ہی ہے، اور یہ نومبر آ گیا. پچھلے 6-8 مہینے سے جو ہے 7 مہینے سے یہ صرف فائنل کال ہی ہر مہینے کی. کون سی فائنل کال؟ کیسی فائنل کال؟ اچھا، اس فائنل کال کا آبجیکٹو کیا تھا؟ اس فائنل کال کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم آئیں گے، دھرنا دیں گے، اس کے بعد شاید پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا مسلح افواج کے سربراہ یا کوئی مقتدرہ آئے گا، اور وہ خان صاحب کو اڈیالہ سے ہاتھ پکڑ کے لائے گا اور ان کی بیگم کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا جا بشرا جی لے اپنی زندگی. اس فائنل کال کا یہ مقصد تھا. تو یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنل کال اٹینڈ نہیں ہوئی. لیکن جنید بھائی، کسی بھی ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں جو ہے وہ جمہوری معاشرے، جو جمہوری ممالک ہوتے ہیں، وہاں پہ احتجاج کرنا جو ہے عوام کا بنیادی حق ہوتا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو پھر احتجاج کرنے والوں پہ شیلنگ کرنا یا ان کے ساتھ اس طرح کرنا، یہ غلط نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب احتجاج کے کچھ اصول بھی تو ہوتے ہیں نا دنیا بالکل، ہاں، بھر کے اندر. پرامن احتجاج ہوتا ہے وہ تو، بالکل آپ نے اس سے پہلے کب دیکھا دنیا کے اندر؟ آپ نے ابھی فلسطین کے لیے اتنے احتجاج ہوئے، بالکل. اسرائیل کے خلاف اس وقت دنیا بھر کے اندر احتجاج ہوئے. ہارورڈ کے بچوں نے کیا، دنیا بھر میں ہارورڈ کیا. کے بچوں نے کیا، ترکی کے اندر احتجاج ہوا، بیلجیم میں ہوا، برازیل میں ہوا. یورپ کا وہ کون سا ملک تھا جہاں پہ ناروے کے اندر، ڈنمارک میں احتجاج ہوا؟ کتنی جگہوں پہ درخت جلائے گئے، کہیں نہیں. کتنی جگہوں کے اوپر انہوں نے ان کی فوج، وہ اپنی فوج جس فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، وہ جس فوج کے خلاف بات کر رہے تھے، وہ فوج اسرائیل کی حامی فوج ہے، اور وہ فلسطین کے اندر قتل عام کر رہی ہے. وہ ان کا موضوع گفتگو یہ تھا. بالکل. کیا انہوں نے اس فوج پہ حملے کیے؟ نہیں، ایون اسرائیل کے اندر احتجاج ہوا جس کی آپ بات کر تو رہے ہیں. انہوں نے بالکل. کیا پولیس پہ حملے کیے؟ نہیں. انہوں نے فوج پہ حملے کیے؟ انہوں نے کتنے ریاستی ادارے جلائے؟ یہ بتائیے. کوئی بھی نہیں. خود ایک پلے کارڈ اٹھا کے رکھتے ہیں اور اس پہ جو ان کا احتجاجی یہ ان کے نعرے. پروٹیسٹ کہ آپ احتجاج کریں، آپ اپنی آواز بلند کریں، یہ تو آپ کا حق ہے، لیکن آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ حکم دیں کہ تم ریاستی مشینری کا استعمال کرو، تم سرکاری ملازمین کو ایک جگہ جمع کرو، اور اس کے بعد جب یہ 8-10 ہزار کا مجمع ہو جائے تو اس کے بعد تم ایک صوبے کے اوپر اور کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر دو جا کے. یہ کون سا احتجاج؟ دنیا میں کہیں دیکھا ایسا احتجاج؟ اس کہاں طرح تو دیکھا نہیں. آپ نے؟ پرامن احتجاج ہوتے ہیں. اچھا، پھر نہ صرف ارے یہ پرامن نہیں، پرتشدد بھی ہوتے ہیں. ہوں 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 پرتشدد احتجاج جو ہوتے ہیں، آپ چلیں آئیں پرتشدد احتجاج کی مثال لے لیں. ہوں کسی پرتشدد احتجاج کو اٹھائیں اور اس کا اینڈ بتائیں کہ اس پرتشدد احتجاج کا جو انجام تھا وہ کوئی بہت اچھا ہوا ہو. نہیں. یا پرتشدد احتجاج اگر کہیں پہ ہوا ہے نا تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہر 10 دن کے بعد، ہر 20 دن کے بعد ایک پرتشدد احتجاج کہ فیشن بنا لیا تم لوگوں نے. اور پھر خان صاحب کو دیکھیں، خان صاحب ایک قومی لیڈر ہیں. بالکل. ان کو ایک چیز کو کم از کم سمجھنا چاہیے. ایک چیز کی اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ان کے پاس ہونی چاہیے. وہ یہ کہ وہ اپنی رہائی کے لیے، وہ اپنے آپ کو رہا کروانے کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں. وہ کبھی سعودی عرب کے اوپر اپنی بیگم سے حملہ کروا دیتے ہیں، کبھی ڈیجیٹل میڈیا سے فوج کے اوپر حملہ کروا دیتے ہیں. اب تو انت ہی ہو گئی نا. اب تو وہ کہتے ہیں جی خان کو رہا کرانے گئے تھے، جو رہا کرانے آئے تھے وہ بیچارے خود اندر پڑے ہیں. آپ نے کیا ہے یہ؟ اچھا، آپ رہا کرانے آئے تھے، آپ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، آپ سے بات ہوتی رہی ہے، آپ مذاکرات کر کے چلے جاتے ہیں.
اتنا پرتشدد رویہ. وہ کہتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے تو وہ خالی اپنا مکان تھوڑی جلتا ہے بھائی، پڑوس کا بھی جلتا ہے اور غیر کا بھی جلتا ہے، اپنے کا بھی جلتا ہے. کل علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو کچھ کیا ان کے اپنے سپورٹرز نے، ان کے اپنے ووٹر نے، جو کچھ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا، کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ حیران کن ویڈیوز ہیں کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی گاڑی پہ لوگ اچھل رہے ہیں اور جو ہے ان کو روکا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وضو کر کے آ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں. اچھا اس میں وہ چائے پینے جانا چاہ رہے تھے، نہیں جانا، بولا بھاگ جائے گا مڑا تم. بالکل یہ ساری ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں. اچھا اس کے ساتھ جنید بھائی یہ بتائیے، کل وزیر داخلہ محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں جو ہمارے میڈیا نمائندگان ہیں، جو صحافی ہیں، جو اسی پروٹیسٹ کو کور کر رہے تھے، ان کو بھی مارا آپ نے. تو اس کی کیا وجہ؟ وہ تو ان کی آواز دنیا میں پہنچا رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک قومی لیڈر تھے، آپ یہ بتائیے کل اس پورے پروٹیسٹ کے اندر آپ کو کے پی کے سرکاری مشینری ملی، کے پی کے سرکاری وسائل ملے ہوں گے، کے پی کے ملازمین ملے ہوں گے. میں نے مان لیا کہ چلیں کے پی کے ووٹر اور سپورٹر بھی مل گئے. پنجاب کہاں تھا؟ کیونکہ پنجاب میں ایک تاثر ابھر چکا ہے کہ یہ مسلح جتھے بناتے ہیں، آتے ہیں پنجاب پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور لوٹ کسوٹ توڑ پھوڑ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ تاثر ایک عام پنجاب میں رہنے بسنے والے آدمی کے پاس اجاگر ہو چکا ہے. کیا وجہ تھی کہ آپ کے پنجاب کا اپنا پریزیڈنٹ وہ رستے سے ہی ویڈیو بنا کے اپنی سیلفیاں لے کے اپلوڈ کرتا رہا، حاضریاں لگاتا رہا. ہم مات اسلام آباد نہیں پہنچے. پنجاب سے کون سی قیادت تحریک انصاف کی تھی جو پہنچی ہو؟ سندھ سے کون پہنچا؟ ایک وہ حلیم عادل شیخ پہنچے اور وہ 2-4 لوگ اور ہیں وہ کارٹون ٹائپ کے، ان کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، بیچارے پریشانی میں آ جائیں گے ورنہ. وہ پہنچے، کون پہنچا؟ اور آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ یار اچھا، اور پھر احتجاج کس بات کا؟ مطلب کچھ دیکھیں مجھے یہ بتائیے یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بانی کو جو ہے وہ جیل سے چھڑوانا ہے. اچھا اس سے پہلے کیا تھا احتجاج؟ فارم 47 کی حکومت کے خلاف آپ احتجاج کر رہے تھے. کل آپ کی ہر تقریر کے اندر فارم 47 کی حکومت. او میرے بھائی کوئی مطلب بادام شدام کھاؤ. تحریک انصاف کے دوستوں کو درخواست ہے کہ بادام شدام کھائیں. 2018 سے 2023 تک جو گورنمنٹ تھی آر ٹی ایس کی حکومت تھی، جیتا ہوا تھا الیکشن پنجاب سے مسلم لیگ نون نے. نواز شریف صاحب کی واضح اکثریت تھی وہاں پر. کیا ہوا تھا؟ بٹھایا گیا آر ٹی ایس، آپ کو زبردستی لایا گیا. کیوں یہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ کتنا احتجاج ہوا آپ کے خلاف؟ کراچی کے حلقوں کے اندر آپ کے جو امیدوار تھے وہ جا کے اپنے گھر جا کے سوچ چکے تھے کہ ہم ہار گئے. کچھ نے تو مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سمیت اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اعلیٰ درجات دے، انہوں نے تو پریس کانفرنس کر دی تھی کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے اور میں ہار گیا ہوں. اسی طرح یہی کیفیت آپ کے بہت سارے ایم پی ایز اور بہت سارے ایم این ایز کی اس شہر کی تھی جس کا میں آئی وٹنس ہوں. خود خان صاحب اس وقت لڑ رہے تھے گلشن اقبال کے حلقے سے NA 243 سے، جو فائنل ریزلٹس تھے وہ 66,000 علی رضا عابدی نے لیے تھے، 41,000 عمران خان نے لیے تھے. رزلٹ کس طرح بدلا؟ کیسے تبدیل ہوا؟ کتنی دفعہ MQM پہنچی اسلام آباد؟ کتنی دفعہ PMLN آئی اسلام آباد؟ ANP کے ساتھ آپ نے جو کیا تھا 2018 کے اندر، آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کی تو اس وقت بھی کوئی اوقات نہیں تھی، آپ کی آج بھی کوئی اوقات نہیں ہے. اس وقت بھی جو آپ کے کرتا دھرتا تھے، جنہوں نے سب کچھ کیا تھا، مجھے بتائیے نا. اس کے بعد PMLN نے کتنے احتجاج کیے، کتنی چڑھائی کی اسلام آباد کے اوپر؟ کر دیتے چڑھائی. اسلام آباد کے تو مالک عمران خان تھے نا، اس وزیر اعظم تھے. کتنی چڑھائی کی PMLN نے؟ MQM نے کتنی چڑھائی کی؟ MQM اس کے بعد فاروق ستار بڑے شدید ناراض بھی رہے، MQM سپلٹ بھی ہوئی، MQM ٹوٹی بھی اس بات پہ کہ سالوں اپنے لیے ہی نہیں بول سکتے. کتنی ہوئی چڑھائیاں؟ اور آج مولانا فضل الرحمان احتجاج کر رہے ہیں پچھلے 6-8 مہینے سے کہ ان کا الیکشن چوری ہوا ہے، ان کے الیکشن کو چوری کیا گیا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ ہیں. کس نے کیا ہے؟ کس کے خلاف کر رہے ہیں وہ احتجاج؟ وہ دھاندلی کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ ارے اگر فارم 47 کی حکومت پنجاب میں ہے تو میرے بھائی KPK کے اندر بھی فارم 47 ہی کی حکومت ہے. پوچھیں نا مولانا سے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنما، ان کو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے؟ وہاں پہ وہ کوئی اپیل کریں اور وہاں پہ اس بات کی اصل میں یہ عادی ہیں امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے کے. 126 دن کا دھرنا بھی امپائر کو ملا کے ہوا تھا.
جب امپائر ان کے ساتھ نہیں ہوتا نا تو 2 گھنٹے میں جو ہوتا ہے وہ رات کو سب نے دیکھا. یہ دیکھیں یہ امپائر آج عدالت کے اندر اگر ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوتے تو بیرسٹر غور کھڑے ہوتے اور اب تک ریلیف بھی مل چکا ہوتا. وہ جو بعد میں ایک صاحب آئے تھے ایک اور بھی وہ بندیال صاحب وہ ہوتے تو شاید ہو جاتا کوئی اور. مطلب ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو جج ہے یہ جج تو اپنا آڑی ہے, وہ چلے جائیں گے عدالت میں. وہ کسی ایسے جج کی عدالت میں نہیں جاتے کہ جہاں سے ان کو یہ پتا ہو کہ یار یہاں سے انصاف ہوگا. آپ مجھے بتائیے یہ ان کی سوچ ہے تحریک انصاف کے دوستوں سے جو سب سے بڑا شکوہ ہے کہ بہت سنجیدہ شکوہ, ساری باتوں کو آپ رد کر سکتے ہیں ہماری, لیکن آپ سے جو سنجیدہ ترین شکوہ ہے وہ یہ کہ آپ نے پٹھانوں کے ساتھ ہمارے پشتون بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا. آپ اپنے ساتھ یہ جو جتھے بنا کے لاتے ہیں اس سے جو تاثر اس پورے ملک کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جو ایک تاثر عمومی طور پہ ابھر رہا ہے کہ آپ جتھے بناتے ہیں, آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ بدماشی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. جب عمران خان اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے تھے تو اس سے پہلے کراچی میں یہ آوازیں لگتی تھیں کہ ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ جو ہے یار افغانی بدماش بنے پھرتے ہیں. کہیں ہو رہا ہوتا تھا کہ سوراب روڈ پہ بنارس پہ افغانی بدماش بنے پھرتے ہیں, اورنگی ٹاؤن کے بدماش بنے پھرتے ہیں, نہ ان کا ملک ہے نہ ان کا شہر ہے. جب سے عمران خان آیا اس نے ہمارے سر کے اوپر لا کے بٹھا دیا. 25 واقعات ہیں کہ رکشوں کے اوپر موٹر سائیکل پہ افغانی جھنڈے لوگوں نے لہرائے اور اس کراچی کے اندر نکلے. پھر جب اس پہ شور ہوا شرابہ ہوا, عمران خان کے دور حکومت کی بات بتا رہا ہوں, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, تو شور شرابہ ہوا تو وہ دونوں طرف سے ڈیبیٹس بھی ہوئی, بولا گیا کہ جی وہ ہمارا تو افغانستان وہاں سے شروع ہوتا تھا اور یہاں تک تھا اور یہ تھا, وہ ایک الگ طویل بحث ہے. لیکن یہ تاثر اس سے پہلے صرف کراچی کے اندر تھا کہ آپ نے افغانیوں کو بدماش بنایا اور پاکستانیوں کے سروں کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. یہ کراچی آواز دیتا تھا تو کراچی کو پورا ملک کہتا تھا کہ یار تم یہ کیا عصبیت والی باتیں کرتے ہو, ایسے ہی. اب یہ کون سی باتیں کر رہے ہو, یہ بری بات ہے. عمران خان نے بھی کہا کہ یار یہ کیسی بات ہے. اسد عمر صاحب نے ایک دفعہ ان سے اس بات کا شکوہ کیا کہ کراچی سے, کیونکہ اسد عمر بہرحال کافی کلوز تھے کراچی سے, انہوں نے بھی ایک دفعہ شکوہ کیا تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو. وہ اہمیت ہی دینے پہ تیار نہیں تھے اس طرح کی گفتگو کو. لیکن آج جو آوازیں کراچی سے لگتی تھیں وہ آوازیں اب پنجاب سے بھی لگ رہی ہیں. پنجابی وہ تحریک انصاف کا بھی ہے نا, تو وہ نالا ہے اس وقت عمران خان صاحب کے اس رویے سے, تحریک انصاف کی قیادت کے اس رویے سے, علی امین گنڈاپور بیرسٹر گور کے اس رویے سے, اور کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہو. وہاں سے اٹھتے ہو ایک جتھے بناتے ہو, آتے ہو, آپ تو یہاں سے واپس چلے جاتے ہو. ہم نے تو آپ کے جانے کے بعد اس کی زندگی آرام ہے جو تحریک انصاف پنجاب کی قیادت ہے, جو ووٹر سے درمیان رہتے ہیں لوگ, جو ووٹر, وہ ہم کو تو منہ دینا ہوتا ہے اپنے ووٹر کو. بالکل وہ ان کا ووٹر ان سے سوال کر رہا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے. تو خان صاحب اور تحریک انصاف کی قیادت سے کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھگتا ہے. کراچی نے اس سے پہلے بھی کراچی کے اوپر جب یہ الزامات لگتے تھے اور کہ بھائی ٹارگٹ کلر ہیں, جلا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, بوری بند لاشیں, بھتہ خوری اور دہشت گرد, ہر گھر میں کلیشن کوف, ایک پرسیپشن تھا. جب ہم کراچی سے باہر نکلتے تھے لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے, لوگ ہم سے ڈرتے تھے, لوگ ہم سے دور جاتے تھے. کراچی کے کاروباری آدمی کی معیشت ان دنوں کے اندر بہت بری طرح اون تباہ ہوئی. بالکل ایسے ہی. اچھا وہ پھر برداشت کر گیا کیونکہ اس کی معیشت بیس کراچی پہ کرتی تھی. ایسے ہی. خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لائیں. ایک ایسی قوم جو طالبان سے بھی لڑ رہی ہو, ایک ایسا صوبہ جو مستقل طالبان سے لڑ رہا ہو, ایک ایسا صوبہ جو وار آن ٹیرر کا بھی حصہ رہا ہو, جس نے اتنے سارے آپریشن سہے ہوں, جس کے اوپر اتنا عرصہ ڈرون کے اٹیک بھی ہوئے ہوں, جہاں پچھلے 15 سال سے آپ کی حکومت ہے لیکن ساتھ ساتھ وہاں بھوک, افلاس, غربت, بے روزگاری اور تباہ حال انفراسٹرکچر کا بھی راج ہے. بالکل ایسی جگہ پہ معیشت جہاں پہ آپ کی سردی 6 مہینے اتنی شدید ہوتی ہو کہ آپ کے صوبے کے لوگوں کو نکل کے بقیہ 3 صوبوں میں آ کے یا بالخصوص کراچی اور پنجاب کے اندر آ کے کاروبار کرنا ہوتا ہے. تو بھائی آپ اپنی معیشت, آپ اپنے لوگوں کی معیشت خراب کر رہے ہیں, پورے ملک کو ان کا دشمن بنا کے. بہت اہم نقطہ آپ نے یہ ریز کیا, واقعی ایسے ہی. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. میں پٹھان بھائیوں سے بھی اپنے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ کسی سازش کا شکار نہ ہو,
کسی سازش کا شکار نہ ہو. یہ آپ سے زیادہ محب وطن تو ہم بھی نہیں ہیں نا. جو پٹھانوں نے فرنٹ لائن واریئرز ہوتے ہیں ہمیشہ وہ ہمارے، ان کی وجہ سے ہماری سرحدیں آج محفوظ رہتی ہیں. تو آپ سے زیادہ محب وطن تو ہم نہیں ہیں. آپ کی حب الوطنی پہ بھی شک نہیں ہے، لیکن اعلی کار نہ بنے. بہت شکریہ آپ کا جنید بھائی. اور ابھی مزید بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح ہمارے ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پہ زلمے خلیلزاد کے بیانات آ رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں پہ جو بہت ساری جو ہے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.